اب یہاں نوٹ کیجئے سہو فی الصلاۃ اور سہو عن الصلاۃ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز میں سہو تو ہم سے بھی ہو جاتا، کہیں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ قعدے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہو گیا سہو، حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے۔ اور اس قسم کا سہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے۔ اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ سہو ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی چونکہ تشریعی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں؟ آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں، یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے، کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے؟ تو سہو فی الصلاۃ وہ ہے، لیکن سہو عن الصلاۃ تو بالکل اس کے مقصد سے غافل، اس کا نظام انہوں نے غتربود کر دیا، اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہ ہے سہو عن الصلاۃ۔ اس میں البتہ طبعاً ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک الصلاۃ ہیں، جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا، مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا، فجر کا وقت کب ہوا، دن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ تو عن الصلاۃ تو غافل ہے، وہ تو الذین هم عن صلاتهم غافلون میں وہ لوگ لازماً آ جائیں۔ لیکن سہو فی الصلاۃ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی، وہ بالکل مختلف شے ہوگی۔ لیکن غافل ہو جانا، مطلقاً تارک ہو جانا، یا پڑھنا تو گندے داغ پڑھنا، اس کی کوئی التزام نہ کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یا وقت گزار کر پڑھنا، بالکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص وہ جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے، جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چگتا ہے، تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں، جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا، تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا، تعدیل ارکان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس غریب کو پتہ نہیں تھا، ایسی نماز کوئی سیکھی ہوگی، کوئی بدوی اعرابی ہوگا، وہ پھر آیا، اس نے پھر ویسے ہی نماز پڑھ دی۔ حضور نے پھر دیکھا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں پڑھی تم نے، جاؤ نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں۔ تب آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکن کو صحیح صحیح ادا کرو، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ، تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پرسکون نہ ہو جاؤ، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون کی کیفیت آ جائے، پھر جو ہے دوسرا سجدہ ہوگا۔ اسی طرح رکوع کا معاملہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا معاملہ ہے۔ کیا نماز کے دوران قرآنی و مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اصل میں نوافل میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، فرائض میں اگر ان چیزوں کا اضافہ کریں گے تو اس سے ہیئت کے بدلنے کا اندیشہ ہے۔ فرائض کو ان کی اسی اصل حالت میں رکھیے، البتہ نوافل میں دعائیں مانگیں، البتہ قرآنی دعا جو ہے وہ اگر بدلی ہوئی الفاظ کی شکل ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ وہ سجدے اور رکوع میں نہیں مانگی جا سکتی۔ رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں کھڑے ہوئے آپ پڑھیں، قومے میں پڑھیں، جب آپ رکوع کے ساتھ کے بعد اٹھتے ہیں اس میں کریں، یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کریں، تو اس میں یہ کہ قرآنی دعائیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھی جا سکتی ہے تو کہاں کہاں، یعنی سجدہ رکوع یا قیام وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ اور رکوع میں نہیں، قرآنی، البتہ عام دعا آپ مانگ سکتے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، آپ یہ دعائیں کیجئے، سجدے میں پڑھے ہوئے جتنی چاہے تو آپ رکوع میں کریں، لیکن یہ کہ جو قرآنی دعا ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، یہ سجدے میں یا رکوع میں نہیں، یہ آپ صرف قومے میں یا دونوں سجدوں کے درمیان۔ کیا قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کیا اردو میں بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب مناسب ہے۔ میں اگرچہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہو۔ ویسے یہ ہے کہ نماز کے علاوہ آپ کو کس نے روکا دعا سے؟ دعا آپ 24 گھنٹے مانگیے، ہر وقت مانگیے، لیٹے ہوئے مانگیے، بیٹھے ہوئے مانگیے، کھڑے ہوئے مانگیے، باوضو مانگیے، بے وضو مانگیے، جس طرح مانگیے۔ دعا مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
لیکن نماز میں ذرا اسی کا اہتمام کرے. اس کے لیے فرمایا ایک حدیث میں وہ جو 7 قسم کے انسان ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالی ففاضت عیناہ، تخلیے میں، علیحدگی میں، خاموشی سے جب وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے. یہ اللہ کا ہجر ہے، یہ جو زندگی ہے یہ اللہ سے ہمارے ایک ہجر کا ذریعہ، پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے رب کے، غیب کا وہاں پردہ پڑا ہوا. اسی لیے آپ نے دیکھا حضور پر کہ جب کیفیت تھی اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، رفیق اعلی اللہ تعالی، اللہم فی الرفیق. اب تو بس یہ جو بھی، حالانکہ حضور کے لیے تو اس دنیاوی زندگی میں بھی حضور ہی حضور. آپ فرماتے ہیں ابھی تو ادھر ربی، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا. اس لیے کہ جب آپ روزے رکھتے تھے 2 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، کہ شام کو افطار نہیں کیا بلکہ وہی روزہ رات میں بھی چل رہا ہے، پھر اگلے دن شروع ہو گیا وہ روزہ چل رہا ہے 2 دن 3 دن، اس کو صوم وصال کہتے ہیں. صحابہ کو آپ نے سختی سے روک دیا، مت ہرگز نہیں. جب ان کا حضور آپ کرتے ہیں آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو ادھر ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے پلاتا. اب وہ کیا کھانا ہے کیا پلانا ہے اللہ جانے اس کا، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ تعلق. تو اگرچہ زندگی میں بھی حضور کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، جیسے حجاب ہمارے ویسا تو نہیں تھا، جو بھی باریک سا پردہ تھا وہ بھی اب دوبارہ نہیں. اللہم فی الرفیق، اب تو اللہ تعالیٰ ہی سے جو رفیق ہے، بلند رفیق. اسی لیے کہا اقبال نے نشان مرد مومن بات کو گویم جو مرگ آئے تبسم بر لبے. مرد مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب موت آتا اس کے چہرے پر تبسم. موت در حقیقت اپنے محبوب سے وصال کا دروازہ ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کا دروازہ ہے. لہذا موت کے خوف کا کوئی سوال نہیں ہوتا. جو مرگ آئے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ. وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے. ان سے غلطی ہو گئی. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں، اسامہ کے ہاتھ میں. انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی. کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی. طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط ہے. حلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر، لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیت نمبر 14 ہے. یہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ بدو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر. اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ. اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں دے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چلیں اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کی 3 حالتیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے شعور کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے.
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے، جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا، بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے، نہ ایمان نہ نفاق۔ وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق، جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں۔ اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات، اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے، اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم۔ آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں کر عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کر، ایمان کہاں ہے، یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز کیا۔ تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل، چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں۔ لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان، اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ما عمل تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا، یہ تاکید کے لیے ہوتا، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، tell us what is ایمان، we want to be accepted as مومنز، تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کی کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کر۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم سبیل اللہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو۔ ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، عین الیقین، علم الیقین، ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین، یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو،
یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. یہ احسان، یقین کا وہ درجہ. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا. لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں. ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے. اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا ایمان پر مستضاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحات؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی، ہمارے دو سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آراء رکھتے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا. یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ہے نا متضاد بات؟ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا ہے. اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لی، کوئی بھی غلط نہیں کیا. امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ہے. قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے. گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے. چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا. شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں. اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ. اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہے، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان. کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں. لیگلی دے آر ایکول. المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے. لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے. یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے. اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا. آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا. خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل نہیں. قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگی. تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے. یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ. تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دیں. اب دوسری شرط کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں. تفعلون، یفعلون، تعملون، یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر. عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑ. تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا. عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے. اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو. صالح اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا.
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا، ثم رددناہ اسفل سافل، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دی۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک نے وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی روح سے بیگانہ ہو گئے، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے، ڈیوائن سپارک۔ یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشالوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا، کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، تب غلط ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتا۔ اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں۔ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اٹھی تو عمل صالح سے کیا برا تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، عمل صالح ایک ہی تھا، ایک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے، انگارے زمین پر بچھا دیے، دہتے ہوئے انگارے، کہا اتارو کرتا، اتار دیے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے، اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے، یہ ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا، لہذا لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے۔ یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات، اور زد علیہ، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات، اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، ہیمر دم ڈاؤن انٹو یور ہارٹ اینڈ برین، یہ عبادت۔ باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے۔ تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے
تو اس کے دو حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن مورالٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہے. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک مورالٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت بہت تکرار کی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن مورالٹی اور شریعت کے احکام، یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہو، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے. یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوششن یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا، اب ذرا چند احادیث حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا. امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے ایمان کا جز، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کر. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نا. لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا. مومن نہیں. ہاں توبہ کر تو ایمان واپس آ جائے. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے، تجدید ایمان کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگا. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے. نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں ذہن میں خیالات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، یکسانیت قائم نہیں رہتی. یہ سوالات اب لکھے کیا آپ نے؟ کیا ایسی نماز قابل قبول بھی ہوتی ہے
نماز آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اپنی نیت کو درست رکھیں، ریاکاری نہ ہو. باقی یہ کہ شیطان اگر وسوسہ اندازی کرتا ہے اس سے لڑیے اور نماز پوری کیجیے. نماز آپ نے پوری کی، یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو بیچ میں چھوڑا نہیں. باقی یہ ہے کہ خیالات کا آنا جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری عام طور پر جو سوچ جو ہے وہ ساری دنیا ہی کے بارے میں رہتی ہے، دین کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. تو نماز میں بھی وہی سوچ آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. علاج یہ ہے کہ آپ زیادہ اپنے اوپر دین کی فکر اور دین کی سوچ کو غالب کریں، تو اسی کی انشاءاللہ تعالی ریفلیکشن نماز میں بھی ہوگی. وسوسوں اور برے خیالات سے بچنے کا نسخہ، آسان نسخہ عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس درس کی بدولت مسلمان جو اس میں موجود ہیں اور جن تک یہ پہنچے انہیں بھی اللہ رب العزت اسلام پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سب کے لیے دعائیں کی ہیں. آمین کہیں، آمین یا رب العالمین. وسوسوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے ذہن پر ایک دھن ایسی سوار کر لو کہ باقی تمام چیزیں اس میں سے نکل جائیں. حدیث نبی ہے، من جعل همومه ہما واحدا هم الآخرۃ کف اللہ جمیع همومہ فی الدنیا. یعنی اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دو اور وہ آخرت کا فکر ہو. جب سارے فکر اس کے تابع ہو جائیں گے تو ذہن ہمیشہ اسی میں لگے گا. نماز میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو جب دوسری چیزیں سب کی تابع ہو چکی ہیں تو اب وسوسے نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ اور دین اور رسول کو تو دماغ کی ایک گوشے میں گٹھڑی میں باندھ کے رکھا ہوا، باقی سارے دماغ پر قبضہ ہے دولت کا، شہرت کا، وجاہت کا، رشتوں کا، حیثیتوں کا، تو ظاہر بات ہے نماز میں تو پھر جو دماغ میں جو ہوگا چکی وہی کچھ پیسے گی جو اس کے اندر ہے. آپ نے ڈالا وہی وہ ہے. تو نماز میں یہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کہیں گے کچھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور خیال یہ ہوگا کہ فلاں جو ہے میری دکان پر فلاں چیز ختم ہوئی تھی، وہ آیا تھا گاہک میں نہیں دے سکا، اب مجھے جا کر خریدنی ہے. اس لیے کہ آپ کے ذہن پر وہی بستانی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ فکر، اللہ کی محبت، اللہ کے مطلوب و مقصود ہونے کی کیفیت، آخرت کا تصور، اس کی جواب دہی، یہ چیزیں اتنی چھا جائیں کہ پھر یہ کہ شیطان کو بھی داخل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے اس کے اندر کوئی ہیڈ وے بنانے کے لیے. لیکن اگر سارا کچھ ہم نے اپنے دماغ کے اندر وہی کچھ رکھا ہوا ہے تو وہی چکی جو ہے وہ پستی رہے گی. نمبر 2، نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں؟ مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے تو بتایا گیا تھا خواتین کی طرف سے سوال ہے، یہاں تو آ گیا کہ کھڑا ہوں، مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے. اس پر حقیقت ایمان کے ضمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے، اسے پڑھیے. اور میں نے پچھلے دنوں 40 نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر، اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہیں، اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود. ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سروس، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، کتاب کو مانا، نبیوں کو مانا، آخرت کو مانا، روز قیامت کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا. یہ ہے ایک سطح. ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے. اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا. اس لیے یقین تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف قول ہے. ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف، لیکن یہ دل میں نہیں ہے. اچھا، اب دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے ہیں. اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہوگا تو یقیناً پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلبک فی الساجدین، اور ان نمازیوں کو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے. آپ رات کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں سے نہیں آ رہی ہیں، کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے. اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزرے حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے، اور مکان آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجئے، معمولی سے مکان، بہت وہ ایک ایک دو کمرے کے جو ہے کوٹڑیوں کے، کمرہ نہیں کہنا چاہیے، مکان. تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا. تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کو دیکھا کہ بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہیں. تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے. اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے.
اللہ تو میں کتنے ہی ہلکے سے ہلکی بات میں کہوں، بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو، دل ہی میں بات کروں، وہ بھی اللہ کے علم میں آ جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے۔ تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو، لیکن یہ اے ابو بکر تم ذرا اپنی آواز اونچی کرو، اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پست کرو، یعنی ایک معتدل پر تمہیں آ جانا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا۔ ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے، جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی، وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے، یقین کا وہ درجہ، تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا امکان نہیں ہے۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچانتے ہیں، اسی کا نام حکمت ہے۔ حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب۔ تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ ہے، باقی سارے مسائل اب یہیں سے آگے چلیں گے۔ اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہوں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جاتا ہے۔ میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی ہوئی ہے، ڈورمنٹ ہے، اسے جگانا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ۔ اسی طرح آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن ان آیات آفاقیہ کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی اس سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآنیہ ہیں، چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں الذکر کہتا ہے، کہیں ذکرہ، کہیں تذکرہ۔ یہ تو یاد دہانی ہے، تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے، لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا، وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی، یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے، ذہول کے پردے پڑ گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، تم پھر گم ہو گئے۔ لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ، ان اندھیروں سے، گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کی۔ لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے، اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت۔ اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین، اہم ترین، سب سے اساسی، سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب۔ اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے، تو اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو ہے وہ تو ہے معرفت رب۔ لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درستی، صحیح عمل۔ انسان
اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے، تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے۔ اور تیسری ضرورت اس کی، یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی، خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں، جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، تجدید دین، احیاء دین، غلبہ دین، اقامت دین، ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریباً نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ ہے روحانی ترقی۔ اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس میں پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا، کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا منکر شخص وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے روحی، اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ۔ بہرحال اس کی ترقی، فکر صحیح کی ترقی، نمبر 2 عمل کی درستی، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے۔ اور نمبر 3 روحانی ترقی۔ اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے، فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی، وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا، اس وقت میں نے چونکہ وہ 3 باتیں بیان کی تھی، میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کریں۔ یہ جو بات سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی اس دوسری آیت میں آئی ہے، اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شعر میں، این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن۔ اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ بات تو آ گئی تمہارے عقل میں، اب جاؤ خود غور کرو، مزید آگے پیش قدمی کرو۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن، فکر میں جمود آ جائے، فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو۔ تو یہ ذکر اور فکر گویا کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ جن سے فکر انسانی صحیح رخ پر آگے بڑھے۔ اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے، تاثریا میرا دیوار کج، پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھی بلندی ہوگی، وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے 2 اشعار میں، کیونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے، مرشد رومی، تو یہ فکر جو ہے، یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا، اسی کو علامہ اقبال نے 2 اشعار میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ، مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔
جز بقرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی شعر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن ہے۔ اب فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا۔ فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے، اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر۔ فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی ہو، اور فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر، میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی درستی، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔
اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے. ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی. نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول. اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے. لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے. فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازم. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر، صحیح رخ پر اس کا عمل. نمبر 3، روحانی ترقی جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے. نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ. اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ. ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز. لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ. اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی، اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا نکلو. 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو. اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل. طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے. تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاقو چوبند ہو جائے. وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو. اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو. یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں. پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا. دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے. اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا. بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا. براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا تھا. تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے. اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے. بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی،
اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔